بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ججوں نے جو عدلیہ میں مداخلت سے متعلق خط لکھ رکھا ہے، یہ کیس جو ہے اب یوں سمجھ لیجئے کہ عدلیہ اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 6 جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ خط لکھا کہ ریاستی ادارے اور حکومت جو ہے یہ مداخلت کرتی ہے، ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہے، ہمارے گھروں کو یہ سرویلنس کرتی ہے، مانیٹرنگ کرتی ہے، ہماری کال ریکارڈ کرتی ہے، ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں، ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے اور ہمیں فیصلے لینے کے لیے، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، مداخلت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے انکشافات تھے جن کا کہ باقاعدہ طور پر کھل کر اظہار کیا گیا ایک خط کی صورت میں، جو کہ 6 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا۔ اب یہ کیس تو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس نے اس کے اوپر ایک بینچ تشکیل دے رکھا ہے اور اس کی دوسری سماعت جو ہے وہ اب آئندہ ان کپل آف ڈیز جو ہے وہ ہونی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی جج صاحبان جنہوں نے کہ شکایت کھولی تھی، اور ان کو اب مختلف طریقوں سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جسٹس بابر ستار جو کہ بڑی انٹیگریٹی والے جج ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ایک میڈیا مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی تھی، اور اس میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی تھی، اور غلط قسم کے حقائق کے برعکس جو مواد تھا وہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا جا رہا تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جسٹس بابر ستار کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا جائے۔ اور کیونکہ وہ اس وقت جسٹس بابر ستار ایک کیس سن رہے ہیں جو کہ آڈیو لیکس سے متعلق ہے، اور اس آڈیو لیکس والے کیس میں جو حکومتی ادارے ہیں، یعنی جو مداخلت کرنے والے، مبینہ طور پر جو مداخلت کرنے والے ادارے تھے، جن میں کہ ایف آئی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، اور اس کے علاوہ پیمرا کو بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے یہ درخواستیں دیں اس کیس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس میں، کہ جسٹس بابر ستار صاحب، آپ جو ہے وہ چونکہ شکایت کنندہ ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، اس لیے آپ اس کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ گزشتہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جسٹس بابر ستار نے آج بڑا کرارا جواب دیا ہے ان ریاستی اداروں کو، اور انہوں نے یہ جو ریاستی اداروں نے درخواستیں دائر کی تھیں، ان ریاستی اداروں کی، یعنی ایف آئی اے کی، انٹیلیجنس بیورو کی اور پیمرا کی، وہ درخواستیں جو ہیں وہ جرمانہ لگا کر واپس کر دی، یعنی خارج کر دی۔ وہ بجائے یہ کہ ان کی درخواستوں کو انٹرٹین کیا جاتا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ درخواستیں خارج کیں، بلکہ ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا، اور یہ کہا، اس کی بیس لائن یہ تھی جسٹس صاحب کی، کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ جی حکومت کے خلاف ہم کوئی کیس نہ سنیں، پھر تو حکومت کا کوئی بھی کیس جو ہے وہ پھر شاید جو ہے نا وہ یہ جج صاحبان جو ہیں وہ سن نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ ہر دوسرے کیس میں حکومت انوالو ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست جو ہے وہ پارٹی ہوتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے یہ والی لاجک مان لی جائے کہ جی ہمیں حکومت کا کیس نہیں سننا چاہیے، تو ایسی صورت میں تو پھر کوئی بھی کیس جو ہے، یعنی ہر دوسرا کیس جو ہے، اس سے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ لاجک غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ درخواستیں جو ہیں وہ نہ صرف خارج کی گئیں، بلکہ ان کے اوپر جرمانے عائد کیے گئے کہ آپ نے یہ والی جو ہے فریولس اپلیکیشنز جو ہیں وہ کیوں دائر کی۔ اس موقع پر آڈیو لیکس کیس میں ہی بیرسٹر اعتزاز احسن، معروف قانون دان، وہ اس میں امیکس کیورے کے طور پر اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں، یعنی عدالتی معاون ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور وہ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار اور دیگر جج صاحبان کی معاونت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ان درخواستوں کے خارج ہونے پر انہوں نے اظہار مسرت کیا، اور اپنے دلائل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا آج ادکمرہ عدالت میں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جج صاحبان کہ انف از انف،
بہت ہو چکا. یعنی یہ جو مداخلت والا معاملہ ہے اس کے اوپر اگر جج صاحبان جو ہیں وہ کسی اپنے خلاف جو میڈیا کنسپریسی ہے اور جو میڈیا ٹرولنگ ہے اس سے اگر وہ نہیں متاثر ہو رہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. اور یہ بات اس بات کی غماز ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اب اس معاملے کے اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو ان کے ادارے میں مداخلت کرنے والے عناصر ہیں اور جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی شکایت جو ہے اس کو پرسو کرتے رہیں گے. یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی میں نے بتایا کہ جی سپریم کورٹ میں بھی ہے, یہ کیس وہاں پر چل رہا ہے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ خود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور گزشتہ سماعت پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو ہم اس کیس میں جو فل کورٹ ہے وہ تشکیل دیں گے. یعنی فل کورٹ کا مطلب کہ تمام کے تمام جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس فل کورٹ کا ممبر ہوں گے اور وہ ہوں گے. لیکن ابھی گزشتہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے بجائے فل کورٹ بنانے کے اس 7 رکنی بینچ کو بھی 6 رکنی میں کنورٹ کر دیا, کیونکہ ایک جج صاحب نے اس میں کہا تھا کہ وہ اس کیس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو 6 رکنی بینچ ہے اب وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. تو معاملہ جو ہے یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اب عدلیہ اور ریاستی اداروں کے درمیان جو ایک جانب جج صاحبان ہیں وہ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے کہ شکایت کی ہے اور دوسری جانب وہ ریاستی ادارے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ججوں کے کمروں میں کیمرے لگاتے ہیں, ان کی فون کال ٹیپ کرتے ہیں, ان کو اپروچ کرتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کے ذریعے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان تک ایکسیس لینے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ لے سکیں عدلیہ سے. یہ وہ شکایت ہے جو کہ بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے یہاں پر, اور اس میں ابھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو جج صاحبان نے یہ خط لکھا 6 جج صاحبان نے, ان میں یہ کیمرے نکلنے والی بات اور یہ جو اپروچ کرنے والی بات ججوں کو, یہ پہلے سے جو 1 سال پہلے سے یہ بات موجود تھی اور جو ارباب اختیار ہیں حکومت کے ان کی نالج میں یہ بات آ گئی تھی. کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران جو لا منسٹر تھے ان کے نوٹس میں تھی یہ بات. اٹارنی جنرل بھی اس وقت تھے, یہی موجود اٹارنی جنرل منصور عوان, ان کے نوٹس میں بھی تھی اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے. مبینہ طور پر انہوں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن صرف ایک لفظی مذمت اور لفظی اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر کوئی کنکریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا, اعلیٰ عدلیہ کو اس میں انوالو نہیں کیا, کوئی انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا, کوئی خط نہیں لکھا, کوئی ڈائریکشن نہیں دی, کوئی نوٹس اس طرح کا نہیں لیا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ جی اس چیز کی حوصلہ شکنی کے لیے یا یہ جب حقائق ان کے سامنے آئے ہیں کہ جی کیمرے جو ہیں وہ ججوں کے کمروں میں لگائے گئے ہیں تو اس کے خلاف یا اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی یا ان کے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی کنکریٹ ایکشن لیتے. کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ان کے نوٹس میں بات آئی اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات کہ جج صاحبان نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوتے تھے اور جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی. تو یہ مطلب یہ کہ یہ فنومنا جو ہے وہ نیا نہیں ہے, یہ فنومنا نیا نہیں ہے اور یہ گزشتہ 1 سال کی بات نہیں ہے, یہ عرصہ دراز سے, یعنی جب سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عدلیہ ہے اور ریاستی ادارے ہیں, ان میں جو ہے وہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے جورسڈکشن سے وہ اسٹیپ آؤٹ ہوتا رہا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں, ہماری تاریخ گواہ ہے. اور اس فنومنا کو اگر ایکسپوز کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جی اس ایکسپوئر کے بعد, اس ریویلیشن کے بعد, اب جب یہ شکایت ہو چکی ہیں اور یہ شکایت جو ہیں وہ باقاعدہ جج صاحبان نے خود کی ہیں اور وہ عدلیہ والے جج جو ہیں وہ عدلیہ سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف دیا جائے, تو دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب اس کیس کو کس انداز میں ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ
शिकायत करने वाले जो हैं वो भी उनके अपनी कम्युनिटी यानी अपनी इदारे के लोग हैं, उनके जज साहिबान हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि कोई तीसरा फरीक है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है। ख़ुद मुतासरा जज साहिबान जो हैं उन्होंने ये शिकायत की है, इसलिए इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसको बाकायदा जो है वो देखना होगा, और इसीलिए चीफ़ जस्टिस ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई जो है वो की है, बेंच तश्कील दिए हैं। अब देखना यह है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका असल इम्तिहान है कि वो अपने फ़ेलो जजेस जो हैं उनकी 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 शिकायत को कितना मेरिट के ऊपर कितना उनको वज़न देते हैं, और जो इदारे हैं जिनको कि कहा जाता है कि जी वो काबू में नहीं लाया जा सकता, उनको काबू करने के लिए या उनको हदूद में रखने के लिए क्या करते हैं और अपना कितना इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ येट टू बी सीन।